بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا کروڑہ شکر ہے کہ اس کریم نے ہمیں ایک دفعہ پھر یہ مبارک مجلس سجانے اور اس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی۔ رب ذوالجلال ہم سب کا حاضر ہونا اور اس کی توفیق سے جو کلمات خیر اعمال صالحہ بجا لائیں، جو کلمات خیر سماعت کیے جائیں، وہ کریم اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اس مختصر سی نشست میں حضرت سیدی خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی مناسبت سے کچھ کلام آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ چونکہ آج رجب کی غالباً رات 9 ہو گئی اور 6 رجب المرجب آپ کا عرس شریف ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے وہ مبارک بندے ہیں کہ ہم میں سے یا بعد میں آنے والے جتنے بھی وہ لوگ جنہوں نے رب ذوالجلال جل وعلا کی رضا کی نیت کر رکھی ہے کہ ہم نے اس دنیوی زندگی کے اندر اللہ جل وعلا کو راضی کرنا ہے اور اس کی رضا کے حصول کے لیے کوشش کرنی ہے اور اس کے نام کی سربلندی کے لیے مختلف میدانوں میں اہتمام کرنا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان مبارک ہستیوں کا تذکرہ پڑھے، ان کی جو مبارک زندگی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ کس طرح ان لوگوں نے تربیت حاصل کی اور رب ذوالجلال جل وعلا نے انہیں مختلف میدانوں کے لیے اپنے مبارک بندوں کے ہاتھوں تیار کیا، اور پھر کس طرح یہ مبارک بندے مختلف میدانوں میں اترے اور کس حکمت عملی کے ساتھ انہوں نے مختلف جہاد پر کام کرتے ہوئے اسلام کی شمع کو روشن کرنے کا اہتمام کیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم جب تک جو ہے وہ ان مبارک ہستیوں کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں اور ان کی ذوات پہ غور کرنے کا اہتمام نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے وہ یہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں آئیں گی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی وہ جو ابتدائی زندگی ہے جس میں آپ نے آگے میدان عمل پر اترنے کے لیے تیاری کا اہتمام کیا، اس ابتدائی زندگی کے لحاظ سے چند ایک پہلو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ چونکہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں یقیناً ہمیں ہمہ جہت پہلوؤں پہ سوچنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک یہ کہ ہم نے اپنی جو نوجوان نسل ہے، اپنی جو پنیری ہے، اپنی جو جنریشن ہے، اس کو تیار کرنے کا اہتمام کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ جنہوں نے آگے میدان میں کام کرنا ہے وہ جو مختلف میدان ہیں ان کے لحاظ سے ذہنی وسعت اور ذہنی جو آفاقیت ہے وہ کس طرح ممکن ہے، اس کے لحاظ سے بھی ہم نے غور و فکر کا اہتمام کرنا ہے۔ تو یہ طبعی طور پر ممکن ہے کہ ہم جو ہے وہ ہر دو جہت پر سوچنے کا اور غور کرنے کا اہتمام کریں۔ تو آج انشاءاللہ العزیز آج کی جو نشست ہے اس میں حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک زندگی کے جو پہلے پہلو ہیں، ابتدائی جو تربیت کے ایام ہیں کہ جس دور کے اندر حضرت معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف
معین الدین حسن سنجری تھے اس وقت، ابھی حضرت خواجہ اجمیری نہیں تھے، اور حضرت خواجہ خواجگان کے یہ جو مبارک لقب ہے اس نام سے بھی معروف نہیں تھے، ابھی صرف حضرت معین الدین سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف اس نام سے تھے۔ ہم اس پہلو کو جو ہے وہ آج آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس لحاظ سے بھی ہماری نوجوان نسل تک یہ چیزیں پہنچانا ضروری ہیں کہ ہماری تیزی سے اسلام کی تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، اور اسلام کے یہ جو مبارک اشخاص ہیں، افراد ہیں، ان پر بڑے طریقے سے جو ایک اہل سنت و جماعت کا مبارک لیبل ہے وہ ہٹا کر اس پر جو وہ افکار جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے اہل سنت سے دور ہو گئے، گمراہی کا شکار ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو ان سے منسوب کر کے زمانے میں خود اپنے قد کو بڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں ہمارے لوگوں کو از حد ان کے لحاظ سے جاننا سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جتنے بھی اشخاص گزرے ہیں وہ حضرت سیدی امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت خواجہ خواجگان تک، اور پھر وہاں سے حضرت پیر میر علی شاہ ہوں، مجدد الفسانی ہوں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہوں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، یہ سارے کے سارے اشخاص وہ ہیں جو کہ اسی مبارک طریق پر تھے جس طریق کو آج اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ یہ اسی طریق پر قائم تھے اور اسی لحاظ سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ حضرت سیدنا یہ بھی ایک الگ پہلو ہے، اس کو انشاءاللہ ہم پھر کبھی بیان کریں گے کہ اس امت کے اندر اولیاء اللہ رکھے کیوں گئے، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے اور پورا سمجھنے کے لائق ہے اس دور کے اعتبار سے فی زمانہ کہ جس دور میں اولیاء کاملین پر بہت زیادہ تہمتیں اور بہتان کے لحاظ رکھے جا رہے ہیں۔ اس دور میں نوجوانوں کو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اس امت میں اولیاء رکھے کیوں گئے، یہ بھی ایک انشاءاللہ الگ موضوع ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ جن کو ہم صوفی کہتے ہیں، اولیاء جن کو صوفی کہتے ہیں، وہ کس پائے کے لوگ تھے، اور آج اس مبارک لقب کو جو صوفی ہے، اس نام کو نام نہاد لوگوں نے جو اپنے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اس مبارک لقب کے نیچے نہ جانے کتنی فکری اور عملی گمراہیاں اکٹھی کر لیں۔ یہ بھی ہماری نوجوان نسل کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو صوفی ہے یہ محض اس چیز کا نام نہیں ہے کہ داڑھی لمبی کر لی، لمبے بال رکھ لیے اور تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی اور جو جہاں کی گمراہیاں اکٹھی کر لیں اور جناب ان کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو ہے وہ یہ بہت پہنچا ہوا صوفی ہے۔ تو یہ بھی شریعت مطہرہ نے، ہمارے اسلاف نے جو لقب بھی یا جو نام بھی وضع کیا، اس نام کے پیچھے پوری تاریخ ہے اور اس نام کی اپنی حیثیت ہے، اور جس پر وہ نام بولا گیا اس فرد کے اعتبار سے باقاعدہ ایک شرائط رکھی گئیں کہ یہ فرد شرط ہوگی تو یہ نام اس فرد پہ کہلائے گا، اور اگر یہ شرط نہیں ہوگی تو یہ نام اس فرد پر۔ تو اس طرح بہت سے موضوعات ہیں جن پر جو ہے وہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال چونکہ وقت کی کمی ہے اور ہم نے آپ کے سامنے وہ ابتدائی پہلو ہی رکھنے ہیں۔ تو حضرت سیدی خواجہ خواجگان، خواجہ معین الدین، یہ میں نے جتنا بھی آپ کے سامنے لقب بولے، خواجہ خواجگان، عطائے رسول فی الہند، حضرت سلطان الہند، حضرت خواجہ غریب نواز، یہ جتنے بھی لقب ہیں یہ سارے کے سارے القاب ہیں، القاب ہیں۔ اور آپ یہ بھی سن کے حیران ہوں گے کہ آپ کا جو اصل نام ہے وہ حسن ہے، اور معین الدین بھی آپ کا لقب ہے۔ اصل نام حضرت حسن ہے، معین الدین حسن، اور سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سنجری ایک علاقہ ہے سنجر، جو کہ ایران کے سیستان کا علاقہ ہے۔ آپ چونکہ اس علاقہ سنجر سے تعلق رکھتے تھے، اس لحاظ سے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے۔ اور ایک سنجری ہے، ایک اس سے یہ بھی لفظ سنجزی، یہ لفظ جو ہے وہ بھی بولا جاتا ہے۔ اور جو اجمیری ہے، یہ جہاں آج اس وقت آپ کی درگاہ شریف ہے، آستانہ عالیہ جو اجمیر شریف، اس نسبت سے آپ کو جو ہے وہ اجمیری کہا جاتا ہے۔ لہذا آپ کا جو اصل نام ہے وہ ہے حضرت حسن۔ معین الدین جو ہے وہ آپ کا لقب ہے، اور خواجہ خواجگان، عطائے رسول فی الہند، سلطان الہند اور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ آپ کے القابات ہیں۔ ٹھیک، غریب نواز کے لحاظ سے آپ کا لقب ایسے ہے کہ آپ کی ذات ایسی ہے کہ ویسے یہ وصف جو ہے ہر مومن میں ہونا چاہیے کہ امیر ہو، جو مومن ہو یا غیر مومن، اس پر جب سخا کا دروازہ کھلے، دست عطا چلے،
یا رحمتوں کی جھونکا برکھا برسے تو اس میں جو سامنے بیٹھا ہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، یا مومن ہو یا غیر مومن ہو، ہر ایک کے سامنے وہ ہدایت کی راہیں کھولتا ہوا دکھائی دے اور ہر ایک کی جھولی بھرتا ہوا دکھائی دے۔ تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر جب تشریف لائے تو یہاں پر جو نظام تھا وہ چونکہ الگ پورا موضوع ہے، اس کو انشاءاللہ اس میں بیان کریں گے، ذات پات کا نظام تھا، ذات پات کا نظام۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں ہندوؤں کے اندر تو وہاں پر ذات پات کا نظام ہے، باقاعدہ کچھ ذوات ایسی ہیں جو کہ بالاتر ہیں، کچھ ذوات ایسی ہیں جو نیچ سمجھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہلکی سمجھی جاتی ہیں۔ تو جو ہلکی ذات والے ہیں وہ اونچی ذات والے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب بر صغیر پاک و ہند میں تشریف لائے تو آپ کو جو ملا کہ انسانیت میں یہاں پہ خلا ہے اور اس خلا کو کس طرح پورا کیا جا سکتا ہے، تو اس لحاظ سے آپ نے جو اہتمام کیا وہ یہ کہ ذات پات کا جو نظام ہے، آپ کی درگاہ میں یہ کیفیت نہیں رکھی گئی کہ امیر آیا تو اس کو تو نوازا اور غریب آیا تو اس کو نہیں نوازا گیا، یہ کیفیت نہیں رکھی گئی، بلکہ امیر اور غریب کے فرق کے بغیر آپ نے افراد کو نوازا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کا لقب غریب نواز ہو گیا۔ یہ جو غریب نواز ہے یہ آپ کا لقب ہوا، یہ ہے مومن کی شان۔ اور اسی بات سے آپ دیکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ عالیہ پر مومن اور غیر مومن ہر ایک وہاں پہ آتا ہے اور اپنے تئیں جو وہ اپنی سوچ لے کے آتا ہے اس کے لحاظ سے اس کا معاملہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ جل وعلا کا فضل ہے اور یہ مومن کی وسعت ہے اور یہ بندہ مومن کی آفاقیت ہے کہ وہ محدود درجے پہ بیٹھ کے نہیں سوچتا بلکہ آفاقی جو سطح ہے اس پہ جا کے سوچتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کمال عطا فرماتا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حسنی حسینی سادات ہیں، نجیب الطرفین، حسنی حسینی سادات، یعنی کہ والدہ کی طرف سے بھی اور والد صاحب کی طرف سے بھی آپ سادات ہیں۔ اور حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھانجے ہیں حضرت سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ حضرت خواجہ صاحب کی جو والدہ صاحبہ ہیں وہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بہن تھیں، اس لحاظ سے جو ہے وہ سلسلہ بنتا ہے حضرت سیدی خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ابا جی تھے حضرت غیاث رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اپنے علاقے میں نہ صرف عالم دین بلکہ مشہور بزرگ تھے، اور سادات کا جو گھرانہ شروع سے چلا آ رہا ہے اس گھرانے کے اندر علم اور فضل دونوں اکٹھے تھے۔ سادات کے گھرانے میں علم اور فضل دونوں اکٹھے تھے، اور یہ شرف ہے اس خاندان کا کہ رب کائنات جل وعلا نے اس میں فضل بھی رکھا اور اس میں علم بھی رکھا، شرف بھی ان کو نصیب ہوا۔ تو یہ ساری کی ساری رب تعالیٰ جل وعلا نے چیزیں ان کو عطا فرمائیں۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ابا جی حضور جو ہیں آپ کی 10 سال عمر تھی قریباً کہ ان کا وصال ہو گیا، اور 12 سے 13 سال یا 14 سال عمر تھی کہ والدہ صاحبہ کا وصال ہو گیا۔ اب یہاں پر میں یہ بات عرض کروں اور اس کو آپ نے اپنے ذہن نشین کرنے ہے اور عملی زندگی میں لانے کا کوشش کرنے کے اہتمام کرنا ہے کہ جس کو رب ذوالجلال جل وعلا نے اپنی بارگاہ میں چن رکھا ہوتا ہے اس کے لحاظ سے خالق کائنات اہتمام بھی خود ہی فرماتا ہے، لیکن اس اہتمام کی باقاعدہ عملی صورت دنیا کے اندر نظر آتی ہے۔ اور وہ اہتمام کیا ہے؟ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ صاحبہ نے آپ کو شروع سے ہی قرآن مجید کی طرف لگایا، قرآن مجید یاد کیا جائے، اور اگر تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں تو وہاں پر ہمارے علاقوں کے اندر قرآن مجید کو پڑھنا اور ان کو یاد کرنا یہ ایک بڑا معروف سلسلہ تھا۔ ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی حافظ قرآن کا یہ سلسلہ موجود ہوتا تھا، اور اگر تھوڑا اور ماضی میں چلے جائیں تو جو بزرگ جانتے ہیں کہ یہ خیر کے سلسلے ہمارے گھروں میں پائے جاتے تھے۔ بزرگ اٹھتے صبح صبح قرآن کی تلاوت کرتے، بچے بھی ان کو سنتے تو ان کے دل جو ہیں قرآن کی برکت سے نور سے بھر جاتے۔ تو یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی والدہ صاحبہ نے ان قرآن کی طرف لگایا، لیکن خود والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو آپ کو وراثتاً ابا جی کی طرف سے ایک پن چکی اور ایک باغ ملا، باغیچہ ملا، یہ وراثتاً ملا۔ 14 سال کی عمر ہے، نوجوان ہے۔ اب یہ نوجوان، میں آپ کو عرض کروں، میں نے عرض کیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مالا مال کرنا چاہے اس کے لیے اسباب بھی عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیو یہاں پر یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ ایک ہے مثال ابھی سمجھاتا ہوں، ایک یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ،
اور یہ اس اللہ کا فضل ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. ٹھیک ہے، ایک یہ. اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں تو پیدا کیا، لیکن اس کی بندگی کے لیے طبیعت میں توفیق کا آ جانا یہ تبھی ممکن ہوگی. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے کسی کا مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا، اور دوسرا ہے اس مسلمان کا اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اہتمام کے لیے کوشاں ہونا. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ بندگی کے لیے کوشاں ہونا یہ اسی کو نصیب ہوگا جس کو اللہ توفیق بخشے گا. سمجھا گیا نا؟ جس کو اللہ توفیق بخشے گا بندگی کے لیے کوشاں وہی ہوگا. اس کے علاوہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا یہ بندے کا کوئی کمال نہیں، یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ایسا کیا. ٹھیک. اور پھر دوسری طرف یہ بھی دیکھیے کہ حضرت خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بڑے گھرانے کے فرد تھے. بڑا گھرانہ مطلب آپ سادات میں سے تھے، اور سادات میں سے مبارک گھرانہ کائنات کے اندر اور کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یقیناً اس میں کوئی دوسرے رائے نہیں اور دوسرا کوئی بات نہیں ہے. لیکن حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ یہ بھی اس دور کے اندر جتنے بھی وہ افراد جو کہ سادات سے منسلک ہیں یا کسی نہ کسی طریقے سے کسی نسبت سے اپنا منسوب ہیں، تعلق رکھے ہوئے ہیں، ان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ایک ہے وہ شرف جو وہبی طور پر اللہ تعالیٰ نے بندے کو عطا فرمایا، اور دوسری یہ کیفیت ہے کہ اس شرف کی بقا کے لیے بندے کا خود اہتمام کرنا. ٹھیک ہے نا. وہ شرف کی بقا کس طرح ہے؟ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب یہاں پہ دیکھیے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اچھا ایک اور میں مثال طریقے سے آپ کو سمجھائے دیتا ہوں. ایک یہ ہے بڑے گھرانے میں پیدا ہو جانا. باپ بہت رئیس تھا، مالدار تھا، ٹھیک ہے نا، اس کا کردار بڑا عظیم تھا، معاملات بڑے اچھے تھے. ایک یہ ہے کہ ایسے گھرانے میں پیدا ہو جانا، اور دوسرا یہ ہے کہ باپ کا جو شرف ہے اس شرف کو باقی رکھنے کا اہتمام کرنا. تو یہ شرف کو باقی رکھنے کا اہتمام کرنا یہ تبھی ہوگا جب وہ بچہ بھی اسی رستے کو اپنائے گا جس رستے پہ باپ نے چل کر وہ کمال حاصل کیا تھا.